سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں جس نے انسان کو پیدا فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور خصوصاً انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اس کو خوبصورتی، خوبروئی، خوش خلقی اور خوش الحانی عطا فرمائی۔ اس مالک حقیقی نے اپنے بندوں میں سے جس پر مہربانی فرمائی اسے بے حد نوازا۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی بے شمار نعمتیں اور نوازشیں اور عنایتیں ہیں اس حضرت انسان پر، وہاں اللہ نے اسے خوش الحانی کی صفت بھی عطا کی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی زبان بآسانی سمجھ بھی سکتے ہیں اور اپنا مدعا بیان بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو خوش الحانی عطا فرمائی، اس کے مقابلے پر آج تک ان کا ثانی پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطانی عطا ہوئی، آج تک کوئی ایسا حکمراں پیدا نہیں کیا جو ہر جن و بشر، چرند و پرند پر اپنا حکم رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ عز و جل سے کلام فرماتے تھے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جیسی نبوت اور محبوبیت جیسی محبوبیت کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن عطا فرمایا گیا، اس کی مثال اور کہیں نہیں مل سکے گی۔ کشف المعجوب میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو اعلیٰ درجے کی خوش آوازی عطا فرمائی۔ آپ بڑے ہی خوش الحان تھے، آپ کی خوش الحانی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بہہ جاتے تھے، جنگلوں کے درندے اور پرندے بھی آپ کی آواز سن کر جنگلوں سے اور اپنے بلوں سے باہر آ جاتے تھے۔ آپ کی آواز میں اتنا سرور تھا کہ ہر چیز اس قدر سرور میں کھو جاتی کہ اپنی طبعی صفات کو بھول جاتے، حتیٰ کہ پرندوں کو اڑنا بھول جاتا اور وہ بسا اوقات آپ کی آواز سن کر زمین پر گر پڑتے۔ جنگل کی مخلوق آپ کی آواز کی سر سے اور آواز کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوتے، بیان کیا جاتا ہے، کشف المعجوب میں نقل کیا گیا کہ ایک ماہ تک ان کو کھانے کی ضرورت بھی درپیش نہ رہتی تھی، اور حتیٰ کہ بیان ہوا کہ بچے دودھ کی طلب نہ کرتے تھے اپنی ماں سے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سن لیتے۔ تو آپ کی نغمہ سرائی کے وقت سرور اور لذت کی یہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ اکثر انسان اس جہاں سے جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو اس دنیا فانی سے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی تھی، اس قدر سرور ہوتا۔ تو ایک دفعہ آپ کی آواز کے اثر سے 700 دوشیزائیں اور 12,000 بوڑھے مرد
دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کی آواز اور غنا کی لذت کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر ابلیس کی طبیعت بے قرار ہو گئی اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر سوچی، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ اسے گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بلکہ ایسے مواقع کے تلاش میں اور ایسے اسباب مہیا کے در پہ رہتا ہے کہ جس سے اس حضرت انسان کی اللہ سے نافرمانی کروا سکے اور اللہ کی حکم و دولیاں اور اللہ کے احکامات کو پامال کروا سکے۔ یہ بذات خود بھی ایسے مواقع براہ راست یا بلا واسطہ یا بالواسطہ ایسے اسباب مہیا کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہے کہ یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے مواقع مہیا کر دیتا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو ان پر اس قدر ان کے کلام کا اثر اور سحر طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی اٹھ جاتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو جب یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا تو اس نے سوچنا شروع کیا اور تدبیر ان کو گمراہ کرنے کی سوچنے لگا۔ تو اس نے، اس کے پیروکاروں نے اس مقصد کے لیے سارنگی، ستار اور ڈھولک تیار کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی مجلس جما لی۔ اب لوگ دو گروہ میں بٹ گئے، جو اہل شہادت تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے شہدائی تھے، لیکن جو گمراہ تھے وہ ابلیس کے سازوں کی طرف مائل ہو